محترم جناب سید احسان قادری صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہمیں تقریباً 5 سوال بھیجے۔ آپ نے پہلی بات تو یہ پوچھی کہ ابن کثیر سنی تھے یا کسی اور مذہب سے تعلق تھا، سید مظفر حسین شاہ ان کے مخالف ہیں۔ تو بات دیکھیے، ابن کثیر سنی تھا، صحیح العقیدہ تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پرانے کتب خانے میں ابن کثیر کی ایک کتاب دریافت ہوئی جو اس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریر کی، اور اس کا ترجمہ مبارک پور ہندوستان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا، اور مبارک پور یونیورسٹی سے ان کا اردو میں ترجمہ بھی چھپا۔ اگر وہ وہابی یا کسی بد مذہب ہوتا تو کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی رسالہ نہ لکھتا۔ میلاد النبی پر رسالہ لکھنا ہی اس کے سنی ہونے کی دلیل۔ اب رائے کہ بعض لوگوں کے معاملات و تحقیقات پر لے دے تو ہوتی رہتی ہے، وہ اس میں ابن کثیر کیا ہے، کون سا ایسا محدث، کون سا امام ہے کہ جس پر کوئی لے دے نہ ہوئی؟ تو مظفر شاہ صاحب نے غالباً اس کی تحقیق نہ کی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے انجانے پن میں یہ کہہ دیا کہ وہ کوئی بد مذہب تھا، ایسا نہیں۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز کا تعلق کس جماعت سے تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی سنی صحیح العقیدہ تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں، جیسا کہ خود ان کی کتابوں سے ثابت۔ البتہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر ان کی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب پر ایک دور کچھ منفی آیا، جس میں بعض کتابیں ان سے صادر ہوئیں، لیکن تحقیق سے یہ بھی لگتا ہے کہ بعض کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جانب جو ہیں وہ زبردستی منسوخ کر دی گئیں۔ مثلا پاکستان سے ایک کتاب چھپی ان کی، در السمین فی مبشرات نبیل امین، در السمین فی مبشرات نبیل امین کے مقدمے میں مترجم نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لیے یہ نشاندہی کی کہ بعض کتابیں ان کی جانب غلط منسوخ کر دی گئیں۔ اگر ان کی جانب غلط کتابیں منسوخ کر دی گئیں تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال ان کتابیں گھڑنے والوں پر ہوگا، اور ان کے سنی ہونے پر ان کی کئی کتابیں جو ہیں وہ شاہد ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ میں سمع موتا پر ایک بڑا مفصل رسالہ ہے، بے شمار حوالے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دے کر اور دیوبندیوں سے پوچھا کہ جب تم انہیں امام مانتے ہو تو پھر ان کے حوالوں کو کیوں نہیں مان؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے در السمین فی مبشرات نبیل امین اگر آپ پڑھ لیں، یہ اس میں 40 بشارتوں کا مجموعہ ہے۔ ان تمام کتاب کو پڑھنے کے بعد شاہ ولی اللہ کی سنیت کا پتہ لگتا۔ اسی طریقے سے اور بھی شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہیں جو اہل سنت کے لیے معیت۔ تیسرا سوال آپ نے پوچھا کیا البدایہ والنہایہ کتاب اہل سنت مذہب کی کتاب ہے؟ کیا اس کتاب کا موازنہ قرآن شریف سے کیا جاتا ہے؟ سید احسان قادری صاحب، مجھے حیرت ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہوتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کا موازنہ کسی کتاب سے کریں گے؟ آپ قرآن کا موازنہ تو بخاری اور مسلم سے نہیں کیا جا سکتا۔ البدایہ والنہایہ ایک بڑی ضخیم کتاب تاریخ کی ہے جس کا مؤلف ابن کثیر ہے، اور تاریخ کتابیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں رطب اور یابس، گیلا اور خشک دونوں ہوتا ہے۔ جو اس میں صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ ابن کثیر کی بڑی مارکۃ الآراء تصنیف ہے جس کا تعارف فن تاریخ سے ہے اور پڑھنے سے لائق ہے۔ افسوس کہ اس کا ابھی تک کوئی ترجمہ نہ چھپا، خالصتاً ابھی تک وہ عربی زبان ہی میں۔ چوتھا سوال آپ نے یہ کیا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 یا 3 سال رہے، جبکہ آپ کی مرویات جو ہیں وہ 5376 ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک حضور کے ساتھ رہے اور چند 100 حدیثیں نقل کی۔ برائے کرم اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ لیجیے اب اس کی تفصیل ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو اعتراض ہے حضرت ابو ہریرہ پر، خود بخاری شریف میں یہ اعتراض موجود ہے کہ جب لوگوں نے ان سے اعتراض کیا کہ آپ حدیثیں اتنی کیوں بیان کرتے ہیں، تو خود ابو ہریرہ نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا تم لوگ تو اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے اور میں ہمہ وقت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اور دربار میں موجود رہتا ہوں۔ جتنا مجھے حدیثیں سننے کا موقع ملتا ہے اتنا تمہیں حدیثیں سننے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ بڑی ایمان افروز ہے جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں انہیں یاد تھیں اور یاد رکھا کرتے۔ وہ فرماتے ایک زمانہ تھا کہ میں حدیثیں بھول جایا کرتا۔ پورا اس حدیث کا سیاق و سباق اور اس کا اقتباس یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضرت ابو ہریرہ موجود تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ پسارو اپنا دامن، کیا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر
اور جیسے ہوا میں سے کوئی چیز اٹھا کر کے ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، آپ نے کئی مرتبے ہوا میں ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا کہ چاروں طرف سے اسے سمیٹ کر اپنے دل سے لگا لیا۔ فرماتے جب سے میں نے ان ہاتھوں کی عطا کو دل سے لگایا، قسم خدا کی میں اس کے بعد کوئی بات بھولا ہی نہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی یہ ہاتھ جو تھے وہ بالکل خالی تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور کی عطا میں اگر خالی ہاتھ اڑ جائیں تو اس خالی ہاتھوں میں دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، بظاہر اگرچہ یہ ہاتھ خالی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ بڑے ایمان افروز انداز میں کیا اور فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے مرویات اتنی زیادہ کیوں ہیں۔ پانچواں سوال آپ نے پوچھا کہ نماز جنازہ کے اختتام پر پہلے ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا پہلے سلام پھیر کر پھر ہاتھ چھوڑنے چاہیے؟ اس میں ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی تحقیق یہ ہے کہ جب آپ نے آخری تکبیر کہہ لی کہ اللہ اکبر، اب نماز جنازہ جو ہے اس تکبیر کے ساتھ ختم ہو گئی، تو اب ہاتھ باندھنے کا کوئی جواز نہیں، تو چار تکبیریں کہنے کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر امام دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے گا اور اس کے بعد۔ محترم جناب سید احسان قادری صاحب کراچی۔